السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ خان۔ ہم اس وقت ISI کے سابق اہلکار اور ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے سربراہ خالد خواجہ کے گھر پہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرحوم خالد خواجہ کی بیوہ شمامہ خالد۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں انہیں اغوا کرنے کے بعد اغوا کاروں نے قتل کر دیا تھا، اور ان کی جو لاش ہے وہ میران شاہ اور میر علی کے درمیان سڑک کے کنارے پائی گئی تھی۔ ہم ان کے مشن اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جاننے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کی بیوہ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ آپ کی فیملی کے لیے، اور بڑی ہمت سے آپ کی فیملی نے اس دکھ اور اس سانحے کو برداشت کیا۔ شہادت کے لیے وہ تیار تھے، بلکہ وہ بہت خواہش رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا کرے، تو یہ ان کی خواہش تھی جو پوری اللہ نے فرما دی۔ تو اس کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار بھی تھے، اور چونکہ الحمدللہ ہم سب کا ان کا اور میرا کنیکشن کافی قرآن سے تھا، تو اللہ نے بہت ایمان بھی عطا کر دیا تھا۔ ان کے رہن سہن کے حوالے سے کچھ بتائیے، گھر میں وہ کیسے تھے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، بچوں کے ساتھ وہ کس طرح رہتے تھے، کیا بچوں کے بارے میں فکر مند وغیرہ ہوتے تھے، آپ سے اس حوالے سے کیا شیئر کرتے تھے؟ خالد ایک بہت ہی عظیم بیٹے، عظیم شوہر، عظیم بھائی اور عظیم باپ تھے۔ یہ چار، ایک مرد کے چار اس کے محرم رشتے ہوتے ہیں، ان چاروں کی گواہیاں وہ اپنے حق میں بہت ہی اچھی لگی گئی ہیں۔ آپ کو شادی کے بعد کتنے عرصے بعد آپ کو ایسا لگا کہ ان کا جو رجحان ہے وہ جہاد کی طرف زیادہ ہے؟ خالد جب ایئر فورس میں گئے تھے تو وہ اس وقت اتنا دین کے بارے میں نہیں جانتے تھے، قرآن انہوں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میری شادی ہوئی تو تب میں دیکھا کہ انہوں نے داڑھی وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی، اور اس دوران میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ خود سے اس طرف مائل ہوئے تھے یا ان کو کسی نے اس طرف مائل کیا تھا یا کوشش کی تھی؟ جی، وہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہ جن سے وہ بڑے متاثر تھے۔ ایک عبدالحی صاحب کا وہ ذکر کیا کرتے تھے، اور ایک وقار عظیم صاحب کی بیگم ہیں، وہ فرینچ خاتون تھی۔ لال مسجد کا جب واقعہ چل رہا تھا تو وہ کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ وہ کس کو اس سارے واقعے کا ذمہ دار قرار دیتے تھے؟ دیکھیے جی، یہ غازی عبدالرشید صاحب ان کے بڑے ہی عزیز دوست تھے۔ ایسا ہوا تھا کہ جب یہ مسنگ پرسنس کا اٹھانے کا 9/11 کے بعد آغاز ہوا تھا، تو بہت سی فیملیز ان کے پاس آئیں جو کہ بہت پریشان حال تھیں، دکھی تھیں۔ تو یہ غازی عبدالرشید صاحب ان کے دوست تھے، تو یہ دونوں بیٹھ کے اس ٹاپک پہ کافی بات کرتے تھے۔ تو اس دوران میں سنا کہ بچیوں نے لائبریری پہ قبضہ، کوئی شاید مسجدیں کچھ گرائی گئیں، تو اس کے بعد سنا کہ بچیوں نے لائبریری پہ قبضہ کر لیا۔ تو غازی بھائی جو کہ دوست تھے، تو انہیں خالد کو فون کر کے بلوایا کہ اور اس مسئلے کے حل کے لیے۔ تو اس دوران میں ایک DC تھے محمد علی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے دوست ہیں، تو پلیز آپ ہمارے اور گورنمنٹ کے درمیان میں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے تو اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ تو ابھی خالد نے جوائن کیا تھا، یہ تیسرے چوتھے دن کی بات ہے کہ ابھی یہ معاملہ شروع ہوا۔ اس لیے خالد کا تو لال مسجد کے ساتھ بس وہ شروع میں مذاکرات کرانے کا ایک رول ہے، اس کے بعد تو پورا وہ جیلوں میں رہے اور ہم دھکے کھاتے رہے، کبھی ڈیالہ میں۔ آپ کے ساتھ انہوں نے کبھی شیئر کیا کہ وہ کہتے ہوں وہ کس کو ذمہ دار سمجھتے تھے اس سارے واقعے کا جو بھی ہوا لال مسجد کا؟ وہ مولانا جو عبدالعزیز صاحب تھے، یہی ہم سن رہے تھے کہ وہ شریعت نافذ کرنے کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو لیکن جب وہ جیل چلے گئے تو بہرحال اس میں خالد کا کوئی وہ رول ہی نہیں تھا اس کے اندر، یہ آن دا ریکارڈ ہے، یہ آپ نے دیکھ لیں اب جس میں۔ تو یہ چیز کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ لال مسجد کو میں وہ انوالو تھے خراب کرانے میں۔ چودھری شجاعت اور مشاہد حسین صاحب خود اس گواہی لیں جا کے کہ ان کا کیا رول تھا اس کے اندر۔ آپ کو کبھی انہوں نے ذاتی طور پہ بتایا ہو یا آپ کو ذاتی طور پہ کوئی ایسا ثبوت ملا ہو جس سے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ انہوں نے میاں نواز شریف اور اسامہ بن لادن کے درمیان جو تھی وہ ملاقات ارینج کروائی تھی، جس کا انہوں نے خود بھی اپنی زندگی میں بارہا اعتراف کیا ہے؟ ہاں، یہ بات مجھے بھی انہوں نے بتائی تھی کہ اس طرح سے مطلب وہ جب پہلی طرف جب رشیا کا جہاد ہوا تھا، تو جب وہ ایئر فورس سے نکلے تھے تو انہوں نے اس جہاد میں جوائن کیا تھا، تو وہاں ان کی ملاقات کی تھی اسامہ بن لادن سے۔ تو اس وقت ان کو مطلب یہ فرسٹ ٹائم تھا ان کی جو الیکشنز ہونے تھے، تو نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں اگر میری گورنمنٹ آگے تو میں بالکل اسلام نافذ کروں گا۔ تو ان کو یہ بہت امید تھی کہ جب یہ آئیں گے تو انشاءاللہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں، تو آئی تھنک اسامہ بن لادن کی اور ان کی اس ملاقات شاید انہوں نے کروائی تھی، کہا کرتے تھے کہ میں نے ملاقات کروائی ہے۔ اس بار جب وہ وزیرستان جا رہے تھے بنیادی طور پہ کس مشن پہ گئے تھے؟ ان کے جانے کے 2-3 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اس سے کچھ دن پہلے بھی یہ گئے تھے اور ان کی وہاں کچھ طالبان کے لیڈرز سے ملاقات ہوئی تھی،
اور وہ انہوں نے بہت سے گلے کیے تھے فوج کے لیے اور کہا تھا کہ ہماری بات پہنچائیں ان تک کہ ہم تو اب یعنی آپ سے بالکل لڑنا نہیں چاہتے بلکہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم آپ کی فرنٹ لائن بن کے لڑیں گے. اس کے علاوہ ابھی جس دفعہ کرنل امام صاحب کو لے کے گئے تو ان کا یہ مقصد تھا کہ جب کہتے میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کرنل امام صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ یہ جائیں گے تو وہاں پہ ان کو یہ خود کش حملے جو یہاں پہ ہو رہے ہیں ان کو سمجھائیں گے تو شاید وہ ان کی بات سمجھ جائیں کیونکہ ان کو اپنی یعنی پیروں کی طرف سے ان کی عزت کرتے ہیں. اور تیسری بات جو میڈیا کا وہ اسد قریشی کو لے کے گئے تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا وہاں کے جو لیڈرز تھے کہ دیکھیں آپ لوگ ون سائیڈلی ہمیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہو اور آپ ہمیں جو مرضی یعنی کہ میڈیا ہمارے خلاف جو لیکن ہمیں کوئی حق نہیں دیا جاتا کہ ہماری بات بھی ان تک پہنچے. یہ چیز جو مثلا برداشت نہیں کی گئی ان کو ٹریپ کر لیا گیا. اسد قریشی اس کے حوالے سے کبھی انہوں نے کچھ بتایا آپ کو؟ جی ان کے بڑے اچھے دوست کے بھائی ہیں. اب وہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ وہاں کے وہ تھے برٹش صحافی ہیں وہ پاکستانی جو کہ پاس وہاں سے پیدا ہوئے تو ان کے پاس نیشنلٹی ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستانی ہیں مطلب وہ ایسا کوئی اس طرح کے برٹشر نہیں ہے جو کہ ان کو بار بار بتایا جا رہا ہے وہ برٹشر تھے. 3 افراد اغوا کیے گئے لیکن جس طرح سے ویڈیو سامنے آئی اور پھر ان کی لاش سڑک پہ پائی گئی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ٹارگٹ تھا وہ صرف آپ کے شوہر تھے؟ میرا خیال ہے اس لیے کہ دیکھیں باقی 2 تو اس طرح سے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں بات کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ یہی تھے جن کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے ان کو ہٹا دیا انہوں نے. کس طرح زندگی گزارنے کا سوچتی ہیں اور آپ اپنے بچوں کو کیا مشورہ دیں گی؟ انشاءاللہ میں خود بھی یہ کوشش کروں گی کہ اپنی باقی زندگی اللہ کی یاد میں اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے ایمان سے جیسے خالد گئے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو ایمان سے واپس لے جائے. بہت شکریہ. آج ہم نے بات کی مرحوم خالد خواجہ کی بیوہ شمامہ خالد سے اور جاننے کی کوشش کی ان کے مشن کے بارے میں اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.